فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم. قابل احترام علماء کرام اور سرپرست حضرات، خواتین اسلام اور عزیز طلباء، اس وقت ایک موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں دینی محنت کیسے کریں. خاندان اگر تعاون کرتا ہے تو کام کرنے میں بہت زیادہ قوت ملتی ہے. آپ دیکھیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چچا ابو طالب ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جب تک آپ تھے سارے کفار نے کوششیں کر لی، لیکن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ بھتیجے جب تک میری جان میں جان ہے اس وقت تک میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. جب یہ آیت اتری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، انہیں خبردار کیجیے، دین اسلام سے ان کو تعارف کرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے مشورہ کیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، میں اپنے خاندان کو کیسے دین کی دعوت دوں. پھوپھی نے مشورہ دیا کہ پورے بنی ہاشم کے جتنے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ان سب کو جمع کیجئے. ہم آج جمع ہوتے ہیں سانچکوں کے لیے اور مختلف طرح کی بیکار کی دعوتوں کے لیے. بہت کم ایسا سننے میں آتا ہے کہ پورے خاندان کو جوڑا گیا اور ایک عالم دین کو بلا کر، بزرگان دین کو بلا کر ان کے بات کرائی گئی، انہیں دین سمجھایا گیا. یہ بہت کم سننے میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے خاندان کے 40 افراد کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے دعوت دین پیش فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خاندان کا تعاون تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں، جب مدینہ منورہ سے دوسری مرتبہ بیعت کرنے کے لیے عقبہ ثانیہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، خزرج کے لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جو ابھی تک اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا. اس وقت انہوں نے مدینے کے لوگوں کو صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنے خاندان میں یہاں پر پوری حفاظت کے ساتھ ہے، یہاں پر ہم کافی ہے ان کی حفاظت کر لینے کے لیے. تو خاندان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جب ان پر دین کی محنت ہو تو دین کی خدمت کرنے میں. آپ دیکھیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان سے، طائف کی وادی سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا. بالکل امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مطعم بن عدی کو درخواست کی. مطعم بن عدی کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، ان کے بھائی نوفل کے پوتے ہیں. اتنی دور کی رشتہ داری. جب اللہ کے نبی نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے درخواست کو قبول کر لیا اور اپنے نوجوان بیٹوں کو مکے میں ٹھہرا دیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے.
پوری ایسی نگرانی اور حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا گیا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے خاندان کو سب سے پہلے مشن بنانا چاہیے دین کی محنت کے لیے۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہی ہوگی کہ آدمی سارے عالم کی تو فکر کرنے لگ جائے لیکن اس کے گھر کی ہی اس کو فکر نہیں ہے، دوسروں کے گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے بچانے کی تو فکر کر رہا ہے لیکن خود اس کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ تو بیوقوفی ہے۔ اسی لیے اپنے خاندان کو دین کی محنت کا ہمیں مشن بنانا ہے۔ کیا طریقہ کار اپنانے چاہیے؟ سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ ہم ان کے لیے مثالی شخصیت بنیں۔ ہم مثالی بنیں گے تو خاندان ہمیں دیکھ کر ہماری صاف شفاف اور ہماری پاکیزہ زندگی اور ہماری اخلاق والی زندگی کو دیکھ کر وہ خود متاثر ہوں گے، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کے لیے اپنی مثالی زندگی پیش کی، سب کچھ انکار کر دیا لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جھوٹا بول سکے، آپ کو کوئی غیر امانت دار کہہ سکے، کوئی جھوٹا چہرہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے آپ کی صاف شفاف زندگی تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے خاندان کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پہلی وحی اتری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے جو بول بولے ہیں، آپ کے جو اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ہم اپنے خاندان کے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی خدمت میں حاضری دیں، اپنے خاندان والوں کے پاس جائیں تو خطیب بن کر نہ جائیں، بیان کرنے والے بن کر نہ جائیں، بلکہ خادم کی حیثیت سے جائیں، ان کی خدمت کے ارادے کے ساتھ جائیں۔ جو بڑے ہیں ان کو بڑا مقام دینا چاہیے، ان کے لیے ہدیے تحفے لے کر جانا چاہیے۔ اپنے خاندان کے جو دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، وہ پان کھانے والی ہے، ان کو پانی ہدیے میں دے دیں۔ ان کی جو قربانیاں ہوئی ہے خاندان کو جوڑ کے رکھنے میں، محبتوں کو باقی رکھنے میں، ان کے سامنے ان خدمات کا اعتراف کریں جس سے ان کا دل پسیج آئے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بڑوں کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی؟ مجھ سے کہہ دیتے تو میں ان کے پاس آ جاتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہی لائق ہیں کہ آپ کے پاس آئے، آپ نہیں۔ تو بڑوں کے پاس حاضری دینی چاہیے خدمت کی غرض سے، ان کے خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے۔ اپنے خاندان کی جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہے، جو بھائی ہوتے ہیں، ایک عالم دین، ایک دیندار ان کے پاس جائیں تو انہیں اپنے قریب کریں۔ وہ کون سے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمی رہبری کی ذمہ داری ہماری ہے۔ 10th پڑھنے کے بعد پھر تعلیمی میدان ان کے لیے کون سا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے ہمیں مشورے دینے کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر دل متوجہ ہوتے ہیں، ہم ضرور شریک ہونا چاہیے، موقع ہو تو وہاں پر دین کی بات کرنی چاہیے، اور عیادت کے لیے، جنازوں میں شرکت کے لیے ضرور ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ 3 پوش کا علاقہ ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم ہمارے لیے اس وقت زندہ مثال ہے۔ پورے محلے میں متعلقین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے سب سے پہلے حضرت پہنچا کرتے تھے، جنازے کو نہلانے میں آپ شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ موقع ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ خاندان میں دینی محنت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر سب سے پہلے پہنچے اور پہنچ کر پورے تجہیز تکفین کے جتنے کام ہیں ہم خود بنفس نفیس اس میں شریک رہیں۔ وہاں پر نصیحت کا موقع ہو تو ضرور نصیحت بھی کرنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹے کام نہیں ہے، یہ کوئی غسال کے کام نہیں ہے، یہ جو ہے صرف جو ہے نا ہم نے اس کو مؤذن کے یا امام کے کام ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے۔ خاندان جڑیں گے، خاندان میں دین کی فکریں آئیں گی ان راستوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر مصروف دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساس محترمہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک میں اترتے ہیں، اور اتر کر انہیں جو ہے تجہیز اور ان کی تکفین میں پورا شریک رہتے ہیں، اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ ام رومان نے تیرے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔
یہ خاندان میں جنازوں میں شرکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. اس وقت دل نرم ہوتے ہیں. آپ نے بارہا واقعہ سنا. یہودی جو ہے نا بچہ جو آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا, آخری وقت تھا اس کا, بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے, اس کی عیادت کی, تسلی کے بول بولے. اور ایسے موقع پر جب دین کی دعوت دی, اس نے اپنے باپ سے مشورہ کیا تو باپ نے یہی کہا, اطیع ابا القاسم, حضرت رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیجئے. تو یہ آخری سانسیں جب چل رہی تھی, جب اس کو دین کی دعوت دی گئی تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا ہے. تو ایسے موقع پر ہم خاندان والوں کے پاس جائیں گے, وہاں پر دین کی باتیں سنائیں گے. کتنے ہیں کہ جنہوں نے مہر بھی ادا نہیں کیا ہے, میراث خاندان میں تقسیم نہیں ہوئی ہے, کون سمجھائیں گا انہیں, کون اصول بتلائیں گے میراث کے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تعلیمی میدانوں میں رہبری ہے. ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہمارے خاندان والے, قبیلے والے گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, وہ لوگ علاج معالجے کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی ہاسپٹلوں کی طرف رہبری کریں, ان کا اچھا تعاون کریں. جہاں پر ہماری جان پہچان ہے وہاں سے بات کر کے ان کی رہبری کرے, اچھے علاج کے لیے جو کچھ ہم تعاون کر سکتے ہیں. کتنی جو ہے نا تنظیمیں بنی ہوئی ہے, کیسے ان کا فری علاج کرایا جا سکتا ہے, کیسے فری ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں, آپریشن کرائے جا سکتے ہیں. شہر میں رہتے ہوئے ہم ان کی رہبری کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے خاندان کے بہت سارے افراد, نوجوان جو بے روزگار ہیں, روزی کمانے کے لیے, جابز وغیرہ کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں. اب وہ یہاں پر آئیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ایسے موقع پر ان کی بہترین رہبری کریں. وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے علاقے والوں سے اگر ہماری پہچان ہے تو ان پہچان والوں سے ان کے لیے کوئی رہبری ہو سکتی ہے, کچھ ہم نوکری دلوا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور دلوانا چاہیے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, رشتوں کے لیے ہم عالم دین ہیں, ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے, ہم دیندار ہیں, ایک تنظیم کے ذمہ دار ہیں, ہماری جان پہچان اچھی ہے, کون سے اچھے رشتے ہیں ہم جو ان کا انتخاب کر کے اپنے خاندان والوں کی رہبری کریں. عقیقے کی دعوتیں ہوتی ہے, مختلف طرح کی ہماری خاندان میں دعوتیں جو ہوتے رہتی ہیں, ان خاندان کی دعوتوں میں ہم اسے دین کے پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیں. سب کے دل متوجہ ہوتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر ان کو دین کی بات سنانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے. ایسے موقعوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ایسے موقعوں سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیشہ صرف اس موقع میں نہ رہے کہ جب ہم اسٹیج ملے گا ہمیں, جب ہمیں ممبر ملے گا تو اسی وقت ہم جو ہے بات کریں گے, بیان کریں گے. نہیں, جس وقت جیسا ہمیں موقع مل جائے گا ہم دین کی بات کو پہنچانے والے بن جائیں. جب آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہے, جس کے دل میں درد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے در بھی کھولتے ہیں, اس کے لیے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. آدمی فکر لے کے اٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں کہ کیسے ان کا دل جیت کر اپنے خاندان پر ہم نگاہ ڈالیں. خوبیاں ہیں اپنے خاندان میں لیکن کمیاں کہاں پر ہے؟ ان کمیوں کو دیکھ کر اس کے ازالے کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی فکر کرے. سودی قرضوں میں ہمارے خاندان والے مبتلا ہے, مختلف طرح کی رشوتوں میں مبتلا ہے, یا پھر حرام کاروباروں میں مبتلا ہے. تجارت میں ان کی رہبری کرنی چاہیے. سارے میدانوں میں ایک دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن دین کی جو دیگر محنتیں ہیں اس میں بھی ہمارے خاندان والے لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے ہیں. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گنے کی طرح بنو, کہ گنے کا جو درخت ہے اس کو جہاں سے بھی کاٹے, جہاں سے بھی کھائے, میٹھا ہی میٹھا ہے, کوئی چیز پھینکنے میں نہیں ہے. آم کی طرح نہ بنو کہ صرف آم کا پھل تو جو ہے کھانے کے لائق ہے لیکن اس کی دوسری جو شاخیں ہیں, جو پتے ہیں وہ کھانے کے لائق نہیں. ہمارے بھی دین کے سارے شعبوں میں مٹھاس ہونے کی ضرورت ہے. دین کے تمام شعبے ہیں جتنے بھی ہمارے, ان سب میں ہمارے اپنے خاندان کی ہمیں رہبری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے خاندانوں میں جوڑ پیدا کرے اور اپنے خاندان میں دین کی محنت کو خوب بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.